اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے گوش گزار جو کتاب ہے وہ ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معارف اسلام پبلشر۔ صفحہ نمبر 28 سے ہم شروع کرتے ہیں باب اول کے کنٹینیوشن میں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ادارہ جاتی محکمانہ نظام کے ابتدائی مراحل کی تشکیل کے لیے کوشش کی، اپنے لیے معاونین کا انتخاب کیا اور ہر ایک کو ایک ذمہ داری سپرد کی۔ اگلے مرحلے میں اسلامی حاکمیت کے پھیلاؤ کے لیے کارکنوں کا تقرر کیا۔ ان میں سے بعض زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی میں مشغول ہوئے اور دوسرے گروہ کو معاشرتی امور کو منظم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس دور میں جو 10 سال تک چلا، جو آیات الہی نازل ہوئیں، ان میں اسلامی حاکمیت کے ارکان کو مستحکم کرنے کی تاکید ہوئی۔ انہی سالوں میں کچھ اور اقدام بھی ہوئے جن میں غور و فکر کرنے سے پیغمبر اکرم کی اصلی ذمہ داری اور ان کے اندرونی میلانات کی حقیقی تصویر سامنے نظر آتی ہے۔ 11 ہجری کو پیغمبر اکرم کی وفات عظمیٰ کے بعد ان کی جانشینی والے مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ بالآخر ثقیفہ بن سعدہ کے معاشرے کے نتیجے میں حضرت ابوبکر کی بیعت انجام پائی۔ ابوبکر نے بہت زیادہ کوشش اور ان لوگوں سے 2 سال تک جنگ و جدال کرنے کے بعد، جو کہ خلیفہ کی حاکمیت اور ایک مرکزی حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے، بالآخر سارے جزیرہ عرب کو اپنی حکومت کے تحت لے لیا۔ اس کے بعد مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے شام اور عراق کی طرف لشکر بھیجے۔ ابوبکر نے 13ویں ہجری میں انتقال کیا، لیکن اپنی وفات سے قبل حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ حضرت عمر کی خلافت کا آغاز مصر، ایران اور شام میں فتوحات کے زمانے میں ہوا، جس زمانے میں عرب اسلام کے زیر سایہ طاقتور ہو رہے تھے۔ اسی زمانے میں روم اور ایران کی حکومتیں باہمی طویل اور لاحاصل جنگوں کے بعد کمزور اور ناتواں ہو چکی تھیں۔ ان ممالک کے لوگوں کو اپنی حکومتوں سے بیزاری لشکر اسلام کے استقبال کا باعث بنی۔ آدھی صدی سے کمتر عرصے میں ہی اسلام ایران اور افریقہ کے غالب دین کے طور پر ابھرا۔ مسلمانوں کی ان ممالک کے لوگوں کے عقائد اور آداب سے آشنائی نے مدینے کی اجتماعی فضا کو بھی متغیر کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے مفتوحہ سرزمینوں کا نظم سنبھالنے کی وجہ سے مسلمانوں کو گوناگون معلومات اور تجربات حاصل ہوئے۔ یہی دور تھا کہ آہستہ آہستہ حکومت کے تمام سیاسی ستونوں کو منظم کرنے کے لیے دفاتر اور محکمے وجود میں آئے۔ یہاں سے کتاب کے دوسرے باب شروع ہوتا ہے، جس کو نام دیا گیا ہے اسلامی تمدن کی تشکیل کا پس منظر۔ اسلام میں علم و دانش کا مقام۔ جو کچھ آیات اور روایات میں علم و دانش اور معرفت کی فضیلت کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، اگر اسے بغیر کسی تفسیر اور تشریح کے جمع کریں تو بڑی کتابوں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اگر اس حد تک اسلام کے اولیاء علم اور تعلیم پہ تاکید نہ فرماتے تو کبھی بھی اسلامی تمدن عظمت کے اس بلند مقام پہ فائز نہ ہوتا۔ خود کلمہ علم اپنے مشتقات کے حوالے خود کلمہ علم اپنے مشتقات کے علاوہ
تقریباً 80 بار قرآن مجید میں مختلف موارد میں استعمال ہوا ہے۔ کلمہ عقل اگرچہ قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن اولو الالباب کی ترکیب کے جس کا معنی صاحبان عقل ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح حکمت، برہان فکر، فقہ وغیرہ جیسے کلمات کئی بار قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس حوالے سے کہ وہ اندھی تقلید کی بنا پہ اس پہ ایمان لائیں نہیں فرمائی ہے، حتیٰ کہ ایک آیت میں علم اور ایمان کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ سورہ روم کی 65 آیت نمبر۔ مزید یہ کہ صرف ان کلمات پہ اکتفا نہیں ہوا، بلکہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت سی آیات قرآن میں موجود ہیں۔ مثلاً آل عمران کی آیت 190، انعام کی آیت یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 97 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 5، یہاں تک کہ وہ آیات کہ جو گزشتہ لوگوں کے قصے بیان کرتی ہیں، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے ان کا ہدف عبرت دلانا ہے۔ ان میں بھی تاریخی موضوعات، تاریخ نویسی پہ حوصلہ افزائی، آثار تاریخ کا مشاہدہ اور حقائق مبنی جیسے احساسات کو واضح اور آشکار طور پہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 11۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے منقول احادیث اور اقوال بھی عظمت، علم اور فضیلت علماء کے حوالے سے بہت کچھ ذکر ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ تاکید کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ حصول علم واجب اور فرض ہے، یا یہ کہ 1 گھنٹے کی فکر 1 سالہ عبادت سے بہتر ہے، یہ سب اسلام میں تعلیم اور تعلم کے حوالے سے تاکید کی مثالیں ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ادوار میں بالخصوص امام جعفر صادق کا سنہری دور کہ جب علم و تعلیم عروج پہ تھی، اپنے اصحاب کو علم کے حصول پہ شوق دلاتے تھے، یہ کہ قیامت کے دن دانشوروں کے قلم شہداء کے خون پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ اس قسم کی رغبت اور شوق دلانے کی مثالوں میں سے ہے۔ البتہ اس نقطے پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ حصول علم کی اسلام میں کچھ شرائط ہیں۔ اسلام علم اور اخلاق میں کسی فاصلے کا قائل نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے باہم پیوستہ رہنے پہ تاکید کرتا ہے۔ اسلام میں اہل علم و دانش ذمہ دار فرد ہے، اور اخلاق سے بے بہرا استاد سوائے گمراہی کے کوئی اور رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ موضوع بذات خود اسلام کی امتیازات میں سے ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک علیحدہ اور خاص مکتب کا مقام رکھتا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں تاریخ کتابت پر ایک نظر۔ تاریخ کے مختلف اوراق سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان میں یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اگرچہ لکھنے کے فن سے مطلع تھے، لیکن ان کی صحرائی زندگی ایسی نہ تھی کہ فن کتابت ان کے لیے ضروری ہو۔ اس دور میں زبانی یاد کرنے اور حفظ کرنے کے کلچر کا غلبہ تھا۔ جزیرہ عرب کے بعضی مناطق مثلاً حجاز سے ایک لکھا ہوا پتھر ملا ہے کہ جو اس منطقے کے قدیم زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ماہرین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس علاقے میں پہلے خطے
نبتی کی ایک قسم رائج تھی۔ قرآن مجید میں کتابت کے حوالے سے خاص الفاظ کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ ظہور اسلام کے زمانے میں اہل عرب کتابت کی مختلف اقسام کا کچھ علم رکھتے تھے۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ کتاب ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس سے مقصود وہ چیز ہے کہ جسے ہم کتاب کہتے ہیں۔ بہرحال کسی لکھی ہوئی اور مکتوب چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ اسی طرح لفظ صحیفہ جمع کی صورت میں یعنی صحف قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں یقیناً مراد مکتوب اور لکھی ہوئی چیز ہے۔ باوجود اس کے کہ اہل عرب حفظ اور زبانی یاد کرنے پر بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے، قرآن مجید کا کتابت پہ تاکید و اصرار بہت دلچسپ اور اہم ہے، اور اس بات پہ اشارہ ہے کہ مسلمان ان اولین ایام میں ہی جانتے تھے کہ کتاب آسمانی آیات میں کوئی لفظ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ جلد اور چمڑا ان چیزوں میں سے ایک تھی جس پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اہم مسائل تحریر کرنے کے لیے جلد یا چمڑا استعمال کرنے کی وجہ اس کی پائیداری تھی، لیکن اس کا حصول امیر لوگوں کے لیے بھی دشوار تھا۔ اس لیے اہل عرب کچھ اور مناسب چیزوں کو کتابت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثلاً کھجور کے درخت کی خشک کی ہوئی چھال یا اس کی کوئی خشک شاخ مسلمانوں کے ارد گرد کی تہذیبوں سے آشنائی ان کی کتابت کے وسائل سے آگاہی میں بھی بہت اثرات کی حامل تھی۔ مسلمان مصر و شام کی سرزمینوں کو فتح کرنے کے بعد قرطاس یا پیورس سے آشنا ہوئے۔ اس کے بعد انہیں کتابت کے لیے دیگر چیزوں پہ ترجیح دیتے تھے، لیکن پیپرس کاغذ کی طرح کی ایک چیز بھی ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوا۔ لہٰذا تحریر کے لیے مناسب انتخاب کاغذ تھا۔ مسلمان شروع میں ماور النہر کے علاقے فتح کرنے کے زمانے میں کاغذ سے آشنا ہوئے تھے۔ سمرقند کے جہاں بہت سی چینی کاغذ سازی کی صنعت میں مشغول تھے، وہاں سے یہ صنعت دیگر اسلامی سرزمینوں میں منتقل ہوئی۔ کاغذ کے خام مال کو مختلف مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے پہلی صدی ہجری میں مختلف انواع و اقسام کے کاغذ تیار ہوئے۔ یہ کاغذ اپنی نوعیت، استحکام، ضخامت، چمک اور رنگ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چینی لوگوں سے کاغذ سازی کی روش کو سیکھنے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس صنعت کو ترقی بھی دی اور کمال تک پہنچایا۔ بتدریج تمام اسلامی شہروں اور سرزمینوں میں مثلاً عراق، مصر، ایران، اندلس میں کاغذ سازی شروع ہو گئی۔ دوسری صدی میں ہجری کے اختتام میں ہارون رشید کے علم دوز وزیر فضل بن یحییٰ برمکی کی کوششوں سے کاغذ سازی کی صنعت بغداد میں شروع ہوئی، اور اس صنعت نے بہت سرعت کے ساتھ کھال اور چمڑے کی جگہ لے لی۔ 5ویں صدی ہجری میں یہ صنعت عراق اور شام کی طرف منتقل ہوئی۔ وہاں اس نے حیران کن انقلاب برپا کر دیا۔ اس طرح ناصر خسرو اپنے سفرنامہ لبنان کے شہر طرابلس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ شہر میں سمرقندی اوراق کی طرح خوبصورت اوراق تیار ہوتے تھے اور ان سے بھی کیفیت میں بہتر ہوتے تھے۔ گویا اس طرح مسلمانوں نے ثقافتی روابط کے اہم ذرائع میں سے کاغذ کی ترقی اور پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ صنعت مصر، اندلس کے ذریعے یورپ منتقل ہوئی۔ سب سے پہلا کاغذ سازی کا کارخانہ اٹلی میں تقریباً 13ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوا اور اس نے کام شروع کیا۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 34 تک
آپ کو گوش گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے آپ سے دوسری ہیڈنگ علم کے منتقل ہونا اور علم و دانش کی دنیا اسلام میں شمولیت سے شروع کریں گے۔